پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبرز کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ فنون لطیفہ کا اہم باب بند ہو گیا۔ سینئر اداکار طلعت حسین طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ طلعت حسین کے انتقال کی افسوسناک خبر ان کی صاحبزادی تزین حسین نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام پر پوسٹ کر کے دی ہے۔ تزین حسین نے اپنے انسٹاگرام پر والد طلعت حسین کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں گہرے رنج و غم کے ساتھ یہ اعلان کر رہی ہوں کہ میرے پیارے والد طلعت حسین صاحب خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے مداحوں سے اپیل کی کہ میرے والد طلعت حسین کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اداکار طلعت حسین کے بیٹے اشرف حسین کا بھی کہنا ہے کہ تمام فیملی ممبرز کراچی پہنچ چکے ہیں اور ان کی تدفین ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں کی جائے گی۔ طلعت حسین انڈیا کے شہر دہلی میں 1940 کو پیدا ہوئے تھے۔ طلعت حسین کا تعلق پڑھے لکھے اور روشن خیال گھرانے سے تھا۔ ان کے والد تقسیم ہند سے پہلے ہی سرکاری ملازمت تھے، اور جبکہ ان کی والدہ ریڈیو پر شوقیہ پروگرام کیا کرتی تھیں۔ طلعت حسین کے علاوہ ان کا ایک اور بھائی بھی تھا۔ یہ لوگ دہلی سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ اب تفصیل سے بات کرتے ہیں ان کی زندگی کے اوپر۔ اب بات کرتے ہیں تفصیل سے طلعت حسین کے بارے میں۔ اداکار صداکار طلعت حسین 18 ستمبر 1940 کو انڈیا کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ طلعت حسین کا تعلق پڑھے لکھے اور روشن خیال گھرانے سے تھا۔ ان کے والد تقسیم ہند سے پہلے سرکاری ملازم تھے اور والدہ ریڈیو پر شوقیہ پروگرام کیا کرتی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد ان کے والد کی پوسٹنگ پاکستان میں کر دی، اور پھر طلعت حسین کی فیملی دہلی سے کراچی اور اس کے بعد راولپنڈی میں آ گئی، کیونکہ ان کے والد کی پوسٹنگ راولپنڈی میں ہوئی تھی۔ بعد میں ان کے والد کو دمے کا مرض لاحق ہو گیا تھا، اور اوور ڈوز انجیکشن کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ مفلوج ہو گئی تھی، تو وہ بستر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ انہی دنوں کراچی ریڈیو کا آغاز ہوا تو ان کی والدہ نے وہاں ملازمت اختیار کر لی، اور آخری دم تک ریڈیو پاکستان کراچی سے منسلک رہی۔ طلعت حسین کی والدہ کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے ریڈیو کی فیلڈ میں نہ آئیں بلکہ وہ سول سروس میں جائیں، لیکن طلعت حسین کی خواہش تھی کہ وہ بھی ریڈیو پر کام کریں۔ پھر رشتہ داروں کے سمجھانے پر وہ طلعت حسین کو ریڈیو لے کر آ گئیں اور ان کا ایڈیشن کروا دیا۔ اس زمانے میں بچوں کے لیے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، اسکول براڈ کاسٹ، جس میں تعلیمی نصاب پر مبنی ڈرامائی فیچر ہوا کرتے تھے۔ تو طلعت حسین نے والدہ سے اصرار کیا کہ یہ پروگرام کرنے سے انہیں تعلیم میں بہت فائدہ ہوگا۔ اس طرح انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان کراچی سے کیا۔ انہیں داد ملتی گئی، لوگ انہیں پسند کرتے گئے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو 9 میں کام کرنا شروع کر دیا۔ طلعت حسین کی اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو انہوں نے انگلش لٹریچر میں گریجویشن کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ لندن جا کر تھیٹر آرٹس میں لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامک آرٹ سے ٹریننگ بھی انہوں نے حاصل کی، اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز سینما میں گیٹ کیپر کے طور پر کیا۔ بعد میں جب سینما کے مالک کو ان کی انگریزی بولنے کی قابلیت کا علم ہوا تو انہوں نے انہیں گیٹ کیپر سے ہٹا کر بکنگ کلرک بنا دیا، اور یہ ان کی زندگی کی پہلی ترقی تھی۔ لندن میں اداکاری کے اعلیٰ تعلیم کے دوران انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ جاب بھی کی۔ ان کو بی بی سی پر بھی کام ملتا رہا، لیکن وہ کام اتنا زیادہ نہیں تھا کہ جس سے ان کی گزر بسر ہو سکے، اور پھر انہوں نے اپنی گزر بسر کرنے کے لیے کچھ اور جاب بھی کی، جن میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہیں لندن کے اندر اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے ویٹر کا بھی کام کرنا پڑا۔ جب وہ لندن میں بطور ویٹر کا کام کر رہے تھے تو پاکستانی کمیونٹی اس وقت جانتی تھی کہ وہ ایک اداکار بھی ہیں۔ طلعت حسین نے سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پر 1967 میں کام کیا۔ طلعت حسین اداکاری کے شعبے میں اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ، جسے ہم نیپا بھی کہتے ہیں، اور کراچی میں واقع ہے۔ اس میں آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ آپ اس میں کافی عرصہ تک پڑھاتے رہے ہیں۔ آپ کے اگر مشہور ڈراموں کی بات کریں تو ان میں آنسو، طارق بن زیاد، بندش، دیس پردیس، عید کا جوڑا، پرچھائیاں، انسان اور آدمی، نائٹ کانسٹیبل اور ڈرامہ کشکول وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی آواز انوکھی اور اٹریکٹیو تھی، اور انہوں نے بہت ساری ڈاکیومنٹریز کے پیچھے اپنی آواز کا جادو بھی جگایا، جن میں ایم عالم، پاکستان ایئر فورس اور قرآن پاک کا اردو ترجمہ بھی ان کی آواز میں ریکارڈ ہوا۔ طلعت حسین نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں کے علاوہ چند ایک فلموں میں بھی
اداکاری کے جوہر دکھائے، لیکن انہیں جو شہرت پاکستان ٹیلی ویژن سے ملی وہ فلموں میں نہ مل سکی۔ اگر ان کی فلموں کی بات کریں تو ان میں چراغ جلتا رہا، انسان اور آدمی، قربانی، سوتن کی بیٹی، بندگی، محبت مر نہیں سکتی وغیرہ شامل ہیں۔ طلعت حسین نے ایک انڈین فلم میں بھی معاون کردار ادا کیا تھا اور فلم کا نام تھا سوتن کی بیٹی، جو 1989 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی مین کاسٹ میں پدمنی کولہاپری اور رجیش کھنہ شامل تھے۔ آپ نے اس فلم میں ایک وکیل کی حیثیت سے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ طلعت حسین اداکاری پر ہی نہیں، ادب، فلسفے، مذہب، تصوف، مصوری، سیاست سمیت ہر موضوع پر مہارت گفتگو رکھتے تھے۔ طلعت حسین نے بتایا تھا کہ انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر بولنے کا انداز معین اختر سے سیکھا تھا۔ مشہور اداکار صداقت راحت کاظمی، جو خود بھی تمام شعبوں میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور مصوری، سیاست، اداکاری سمیت ہر موضوع پر مہارت گفتگو بھی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈرامہ پرچھائیاں میں طلعت حسین نے ایسی اداکاری کی ہے کہ اپنے کردار کو ادا کر کے اسے امر کر دیا ہے۔ طلعت حسین کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں 1982 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔ اس کے علاوہ ناروے کی حکومت نے انہیں ایمڈا ایوارڈ سے نوازا، کیونکہ انہوں نے ایک فلم امپورٹ ایکسپورٹ میں بہترین معاون اداکار کے طور پر کام کیا تھا۔ طلعت حسین کی زندگی پر ایک کتاب لکھی گئی جسے ہما میر اداکارہ نے لکھا ہے، اور کتاب کا نام ہے یہ ہیں طلعت حسین، جسے آرٹس کونسل کراچی نے شائع کیا ہے۔ آخر پر ایک دفعہ آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف سینئر اداکار طلعت حسین کی طبیعت ناساز ہے۔ ان کی بیٹی تزین حسین کی جانب سے والد کے لیے مداحوں سے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ ان کی بیٹی تزین حسین کے مطابق طلعت حسین ٹیلی ویژن کے سامنے کیوں نہیں آ رہے، اسکرین پر کیوں نہیں نظر آ رہے، کیونکہ ان کے والد شدید علیل ہیں اور جو دوست احباب ان سے ملنے بھی آتے ہیں وہ ان کو یاد نہیں کر پا رہے، انہیں یادداشت میں دشواری کا سامنا ہے، یعنی کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہیں۔ آخر پر ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر طلعت حسین کے کس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور ان کی حالت پر کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔ I am Nasa Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.